دوستو، عالمی دفاعی منظرنامے میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ترکیہ ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہا ہے جو پاکستان کی دفاعی صنعت کو بدل دے گا اور پاک ترک تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ جی ہاں، بڑی خبر یہ ہے کہ ترکیہ نے پاکستان میں اپنے جدید جنگی ڈرونز کی اسمبلی فیسلٹی قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ یہ دفاعی دنیا میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ یہ قدم صرف دفاعی تعاون ہی نہیں، یہ دونوں ممالک کی مشترکہ ٹیکنالوجیکل مستقبل سازی کی طرف واضح اور بہت بڑا اشارہ بھی ہے۔ بین الاقوامی ادارے بلومبرگ اور ترکیہ ٹوڈے کے مطابق اکتوبر کے بعد سے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اس حوالے سے اہم مذاکرات ہو چکے ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ ترکیہ اسٹیلتھ ڈرون پرواز کے قابل اور جدید جنگی ڈرونز پاکستان میں اسمبل کرے گا۔ ذرائع کے مطابق دونوں حکومتیں اس منصوبے پر بظاہر خاموش ہیں، لیکن خاموشی اکثر بڑی سفارتکاری اور پیش رفت کی علامت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ نقطہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ یہ قدم صدر رجب طیب ایردوان کی اس پالیسی کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت ترکیہ دفاعی صنعت میں اپنے فٹ پرنٹ صرف مشرق وسطیٰ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑھانا چاہتا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت اس سال ترکیہ نے انڈونیشیا کو فائٹر طیاروں کی سپلائی کا اعلان کیا، سعودی عرب اور شام کے ساتھ مزید دفاعی ڈیلز کی منصوبہ بندی کی، اور اب پاکستان کے ساتھ جنگی ڈرونز اسمبلی فیسلٹی کا منصوبہ بنایا ہے۔ ترکیہ کی یہ پالیسی صرف ہتھیار بیچنے کی نہیں بلکہ کوآپریشن، ٹیکنالوجی ایکسپورٹ اور صنعتی پھیلاؤ کی ہے۔ اس بار ترکیہ کی دفاعی برآمدات میں بھی ریکارڈ توڑ اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 11 مہینوں میں ترکیہ کی دفاعی برآمدات 30% سے بڑھ کر 7.5 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح تک پہنچ چکی ہیں۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ترکیہ دفاعی صنعت کو برانڈ بنا چکا ہے اور اب وہ عالمی منڈی میں مستقل کھلاڑی بن رہا ہے۔ پاکستان میں ڈرون اسمبلی فیسلٹی اسی ایکسپینشن اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ ناظرین، یہ منصوبہ ہوا میں نہیں ہے، یہ ٹھوس بنیادوں پر کھڑا ہے۔ دونوں ملک پہلے ہی بڑے دفاعی پروگرامز پر ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میلکم کوربیٹ جدید جنگی جہاز کا بہت بڑا منصوبہ ہے جو پاک بحریہ کے لیے ترکیہ تیار کر رہا ہے۔ اسی طرح کان انتہائی جدید جنگی طیارہ ہے۔ ترکیہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس پروگرام میں شامل ہو۔ پاکستان کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کا معاملہ بھی ہے۔ ترکیہ پاکستان کے درجنوں F-16 طیارے اپ گریڈ کر چکا ہے اور تازہ ترین کامیابی اینکا 3 UCAV کا سپر شمشک کے ساتھ لائیو ٹیسٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ترکیہ کی ڈرون ٹیکنالوجی اب اسٹیلتھ، سوارم اور الیکٹرانک وارفیئر کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان میں اسمبلی کا مطلب براہ راست جدید ترین UCAV ٹیکنالوجی تک رسائی ہے۔ اب ذرا علاقائی تناظر کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ وقت کیوں اہم ہے۔ دیکھیں، مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپ کے بعد جنگ بندی ہوئی۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کشیدگی برقرار ہے اور پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان میں موجود گروہ حملوں میں ملوث ہیں۔ خطے میں دہشت گردی اور سرحدی خطرات درپیش ہیں۔ یہ تمام حقیقتیں بتاتی ہیں کہ پاکستان کو فوری جدید دفاعی صلاحیت درکار ہے، اور ترکیہ وہ واحد مسلم ملک ہے جو اس لیول کی ٹیکنالوجی خود تیار کرتا ہے۔ آگے کے مستقبل کے منظرنامے میں اس منصوبے سے 3 بڑے فوائد ہوں گے۔ پہلا، دفاعی خود مختاری۔ پاکستان صرف خریدار ہی نہیں بلکہ اسمبلر بن جائے گا اور مستقبل میں ممکنہ طور پر مینوفیکچرر بھی۔ دوسرا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر۔ پاکستانی انجینئر، سائنسدان اور دفاعی ادارے ہائی ٹیک ڈرون R&D سسٹم تک رسائی حاصل کریں گے۔ تیسرا، اسٹریٹجک اتحاد۔ پاک ترک تعلقات کاغذی معاہدے نہیں بلکہ اصل صنعتی دفاعی شراکت داری بن جائیں گے۔
ناظرین، یہ منصوبہ صرف جنگی ٹیک نہیں، ایک ویژن ہے۔ پاکستان اور ترکیہ، دو ملک ایک قوم کا تصور، اب مشترکہ دفاعی مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ اسمبلی فیسلٹی قائم ہوتی ہے تو آنے والے برسوں میں ہم صرف ترک ڈرونز نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے پاک ترک اسٹیلتھ ڈرونز۔ ٹیکنالوجی ترکیہ کی، مگر تیاری پاکستان میں۔